اس کمیشن نے یہ رپورٹ مرتب کی کہ ہماری محکوم کالونیوں میں آبادی میں تیز رفتار اضافے کی وجہ سے ہمیں شدید معاشی خطرات لاحق ہیں اور ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ ہمارے لیے ان علاقوں کو اپنے زیر نگی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم کا بھی خاتمہ ہو گیا اور اب دنیا پر یورپ کی ان عالمی طاقتوں کا راج تقریباً ختم ہو گیا۔ ایک معاہدے کے تحت کالونیاں آزاد ہونے لگیں اور امریکہ نے دنیا کو اپنی معاشی قوت سے غلام بنانا شروع کر دیا۔ خود تباہل یورپ بھی اپنی تعمیر نو کے لیے مارشل پلان کے تحت امریکہ ہی کا دست نگر ہو گیا اور اسے اپنی حفاظت کے لیے نیٹو جیسے اتحاد میں شامل ہونا پڑا۔ امریکہ نے جیسے ہی دنیا پر بذریعہ عالمی مالیاتی فنڈ اور صورتی مالیاتی نظام سے معاشی غلبہ اور کنٹرول حاصل کیا تو اسے فوراً فکر لاحق ہوئی جو برطانیہ کے جارج سشم کو ہوئی تھی، یعنی امریکہ کو بھی ایشیا اور افریقہ کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خوف آنے لگا۔ 1974 میں وہ سال جب امریکہ نے عالمی سطح پر پیٹرول کی خریداری کو ڈالر کے ساتھ منسلک کروا کر اپنے کاغذی ڈالر کو دنیا کی واحد معاشی حقیقت بنا لیا تھا، تو اسی سال 10 دسمبر 1974 کو کیسنجر رپورٹ کے نام پر ایک خوفناک منصوبہ تیار کیا گیا جسے نیشنل سیکیورٹی اسٹڈی میمورنڈم NSSM 200 کہتے ہیں۔ یہ خفیہ دستاویز اب نیشنل سیکیورٹی آرکائیوز میں منظر عام پر آ چکی ہے۔ اس رپورٹ کا عنوان Implications of Worldwide Population Growth for US Security and Overseas Interest، یعنی امریکہ کی سیکیورٹی اور بیرونی دنیا میں مفادات پر دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے اثرات ہیں۔ یہ رپورٹ 5 مختلف محکموں نے مل کر تیار کی جن میں CIA، وزارت خارجہ، وزارت دفاع، USAID اور وزارت زراعت شامل تھے۔ اس رپورٹ کے بعد امریکہ میں جتنے بھی پالیسی پیپرز لکھے گئے، عالمی منصوبے بنائے گئے یا مہمات شروع گئیں، ان سب میں یہ رپورٹ بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی رہی ہے۔ اس رپورٹ کا بنیادی مقصد دنیا کی آبادی کو کنٹرول کرنا اور اس کے ذریعے پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھ کر ان کے معدنی وسائل کو اپنی دسترس میں لانا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایسے تمام ممالک جن میں آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے وہاں زبردستی سے کنٹرول کرنے کے لیے آبادی کم کرنے کے عالمی پروگرام شروع کروانا ہوں گے اور ساتھ ہی ان ملکوں میں سخت قانون سازی کے ذریعے آبادی کو بڑھنے سے روکنا ہوگا۔ اگر ان تمام ملکوں کی آبادی اس قانونی اور ترغیباتی طریقے سے بھی کم نہ ہو رہی ہو تو پھر ان ملکوں کو آپس میں لڑانا یا پھر ان پر جنگیں مسلط کرنا ہوگی تاکہ لوگوں کی کثیر تعداد ختم ہو جائے۔ ان ممالک میں بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، نائجیریا، میکسیکو، انڈونیشیا، برازیل، فلپائن، تھائی لینڈ، مصر، ترکی، ایتھوپیا اور سوڈان وغیرہ شامل ہیں۔ ان تمام ممالک کے لیے اقوام متحدہ کے تحت پاپولیشن فنڈ قائم کیا گیا اور اس کے بینر کے تحت تمام ملکوں میں پاپولیشن کنٹرول کے پروگرام شروع کیے گئے جن میں سب سے اہم اسقاط حمل کو جائز قرار دینا تھا۔ جو ملک اسقاط حمل پر قانون سازی کرے گا اس کی امداد میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ مانع عمل ادویات کی مفت تقسیم اور مستقل نسل بندی کی سہولیات ارزاں طور پر یا مفت فراہم کرنا شامل تھا۔ بچوں کے نصاب میں آبادی کے بڑھتے خطرات کے مضامین شامل کرنا اور کسی بھی ملک میں اگر قدرتی آفات آئیں تو ان کی پیش بندی کے لیے اقدامات کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری تھا۔ سب سے اہم یہ تجویز تھی کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے ٹرانسجینڈر کے حقوق کو انسانی حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے تاکہ مرد اور مرد، عورت اور عورت کے جنسی تعلقات اور شادی کو عام کیا جا سکے۔